مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8358۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اتا رجل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الصلاة افضل بعد المکتوبہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز کون سی ہے؟ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ فرمایا الصلاۃ فی جوف اللیل، وہ نماز جو رات کے آخری کنارے میں ادا کی جاتی ہے، یعنی کہ تہجد کی نماز۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز اگر کوئی ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس حدیث میں دوسرا سوال یہ ہے فَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ رمضان، رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا، رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے محرم کے ہیں۔ یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ جس طرح نفلی نمازیں ہیں اسی طرح نفلی روزے بھی ہیں۔ تو عمومی طور پہ ہمارا جو مزاج ہے وہ نفل نماز پر تو ہم زور دیتے ہیں، لیکن نفل روزوں پر ہمارے معاشرے میں زور نہیں دیا جاتا۔ تو دعا کریں اللہ سے کہ ہمیں اللہ اس کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مہینے میں 13، 14، 15 ایام بیض کے روزے ہیں، پیر کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، پھر یہ جو نفلی روزے ہیں، پھر اس میں محرم کا روزہ۔ تو جس طرح فرض نمازوں کے ساتھ نفل نمازیں ہیں، بلکہ ہم ہر نماز کے ساتھ جس کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہے اس کے ساتھ نفل کا ہم نے لاحقہ جو ہے وہ کیا ہے کہ نفل ہم نے شامل کر لیے، ظہر کے ساتھ بھی 2، مغرب کے ساتھ بھی 2، عشاء کے ساتھ بھی 2۔ اسی طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ نفل روزے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، پھر اسی طرح کا ایک سوال جامع ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نماز کون سی افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا جوف اللیل الآخر، یا رات اور دن کے آخری کناروں میں۔ اور دعا کے حوالے سے پوچھا گیا کہ دعا کون سی بہتر ہے، دعا کون سی افضل ہے؟ تو اس میں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ رات اور دن کے آخری کنارے اور دبر الصلاۃ المکتوبات۔ یہ لفظ دبر جو ہے نا، اس کے بارے میں محدثین 2 جملے بیان کرتے ہیں۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ کون سی دعا مقبول ہے، تو آپ نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد والی۔ اب اس کے 2 طرح سے ترجمے کیے گئے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سلام سے پہلے، درود کے بعد۔ تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھنے کے بعد، درود پڑھنے کے بعد جو جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اب اے نمازی تیرا جو جی چاہے مانگ۔ سلام سے پہلے کا جو وقت ہے یہ وہ وقت ہے جس کے بارے حضور نے آپ کو کھلا اختیار دیا کہ جو تمہارا جی چاہے مانگو۔ تو وہ ایک دعا دبر الصلاۃ کا ایک معنی یہ ہے کہ سلام سے پہلے جو وقت ہے اس کے بارے کہا گیا کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جب تم سلام پھیر چکو تو اب دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر چکو تو اب اللہ کو یاد کرو کثرت سے۔ تو فرض نمازوں کے بعد کا 2 طرح سے معنی کیا گیا، ایک کیا ہے سلام سے پہلے، اور ہماری اکثریت اس کو بھی گزار دیتی ہے غفلت میں۔ تو آپ یہ اہتمام کریں کہ تشہد میں جب بیٹھیں، تشہد پڑھنے کے بعد، درود پڑھنے کے بعد اب وہ دعا مانگنے کا وقت ہے، وہاں اللہ سے دعا مانگی جائے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ اے مصلی، اے نمازی، اب جو تیرا جی چاہتا ہے مانگ،
اس کا مطلب ہے وہ وقت افضل ہے، تو ہم اس وقت کو گنوائیں نہ، کہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، بس سلام پر آ کر ہماری بریک لگی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ ہم نے اتنا بڑا قیمتی وقت جو دعا کا اللہ کے حضور مانگنے کا تھا وہ ہم نے گنوا دیا۔ دوسرا سلام پھیرنے کے بعد کا، تو یہ دونوں اب ساری روایات میں سب سے بہتر نماز کون سی؟ فرض نمازوں کے بعد تہجد کی نماز، فرض روزوں کے بعد محرم کا روزہ، اور نماز کا آخری حصہ یا سلام کے بعد والا حصہ اللہ کے ہاں دعا کے اعتبار سے بڑا مقبول ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سہولیات عطا فرمائی ہیں، اللہ ہمیں ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔